ایک بار اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں درد لاحق ہوا، تکلیف ہوئی، تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ شکایت مجھے لاحق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جنگل کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کی فلاں بوٹی کو استعمال میں لو۔ چنانچہ آپ نے وہ بوٹی استعمال کی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری لاحق ہو گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر وہی دوا استعمال کی، وہی بوٹی جو پہلے استعمال کی تھی وہی استعمال کی، مگر درد میں اور اضافہ ہو گیا، درد اور بڑھ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی یہ کیا بھید ہے کہ دوا ایک تاثیر دو، پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھائی، دوا تو وہی تھی، مولا اس میں بھید کیا ہے؟ ارشاد الہی عز و جل ہوا کہ اے موسیٰ، اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے گئے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ شفا جو ہے، ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں، جڑی بوٹی یا جو بھی استعمال کرتے ہیں، شفا ان میں نہیں، یہ تو بہانہ، ذریعہ اور سبب ہے۔ اصل شفا تو رب کے نام میں ہے، اور میرا نام ہی اس کا تریاق یعنی علاج ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ بھروسہ جو ہے دوا پر نہیں، بلکہ حقیقی بھروسہ اور اعتماد اللہ کے نام پر کرنا چاہیے، اور صرف کھانے پینے کی چیز سے پہلے نہیں، بلکہ دوا، جڑی بوٹی یا علاج کی جو بھی اشیاء ہیں ان کو استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی۔ تو انشاءاللہ تعالی بہانہ اس دوا اور یا جڑی بوٹی کے ذریعے کا ہوگا، لیکن حقیقی شفا جو ہمیں اور آپ کو ملتی یا ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ملے گی۔ تو جب بھی آپ دوا استعمال کریں یا کوئی جڑی بوٹی استعمال کریں تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں یا یہ پڑھیں بسم اللہ۔ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ شافی اور بسم اللہ کافی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ دنیا سے ہر روح پیاسی جاتی ہے سوائے اس کے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ دوا کے استعمال کے وقت جب پڑھی جائے تو اس دوا کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، کھانے سے پہلے پڑھی جائے تو اس کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے، اور شیطان اور اس کے اولاد سے اس کھانے کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے یعنی اچھے انداز سے پڑھا تو اس کی بخشش کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 2667 ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر اچھے انداز سے پڑھیں گے، جو پڑھنے کا طریقہ ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے پڑھنے، عمدہ انداز سے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔